ایک ایسا سفر جس کا آغاز تو عام سا تھا، مگر راستے میں آنے والے موڑ نے زندگی کی تمام حدیں بدل دی۔ گھر کی چار دیواری سے شروع ہونے والا ایک راز جب ٹرین کے بند کیبن میں پہنچا تو اس نے وفاداری اور جذباتی فیصلوں کا ایک ایسا طوفان کھڑا کر دیا جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ آئیے سنتے ہیں عاصم کی زندگی کا وہ سنسنی خیز قصہ جس نے سب کچھ تباہ و برباد یا ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ میرا نام عاصم ہے، ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں۔ ہماری فیملی میں میرے اماں ابو، بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن ہے۔ ہمارا دودھ کا کاروبار ہے۔ بھائی اور ابو سارا دن دکان پر ہوتے ہیں، رات کو کبھی 1 بجے اور کبھی 2 بجے واپس آتے ہیں۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت ہے، ابو سے سب ڈرتے ہیں، ابو سخت مزاج کے ہیں۔ میں نے ابھی ایف ایس سی کا فائنل امتحان دیا تھا اور فارغ تھا۔ ابو اور بھائی نے کئی دفعہ کہا کہ دکان پر آ جایا کرو، لیکن میری دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں دکان پر نہیں جاتا تھا۔ یا تو گھر پر رہتا، نہیں تو دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا۔ ابو اور بھائی جب دکان پر چلے جاتے تو گھر کا ماحول چینج ہو جاتا اور سب لوگ سکون کا سانس لیتے اور بھابھی بغیر دوپٹے کے گھومتی رہتی۔ بھائی کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور ابھی کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں صبح لیٹ سو کر اٹھتا تھا، میں روم سے باہر آتا تو گھر کا ماحول چینج ہوتا۔ بہن اور بھابھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، اماں کچن میں ہوتی، اماں کبھی کبھی مجھے ناشتہ دیتی، میں ناشتہ کرتا اور دوستوں کی طرف چلا جاتا۔ لائف اسی طرح چل رہی تھی کہ اچانک اس لائف نے ایسا موڑ لیا کہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ دوستوں میں بیٹھ کر محبت کی فلمیں تو بہت دیکھتا تھا، لیکن کبھی پیار کا موڈ نہیں ہوا کہ کوئی لڑکی مل جائے تو اس کو پرپوز کروں۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کی طرف گیا تو کوئی بھی گھر پر نہیں ملا، سب دوست کہیں کام سے نکلے ہوئے تھے، اس وجہ سے گھر واپس آنا پڑا۔ گھر میں داخل ہوا تو اماں اور بھابھی باہر صحن میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھیں۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، عاصم اچھا ہوا تم آ گئے، یہ کپڑوں کی بالٹی لے کر اوپر چھت پر چلو، میں یہ کپڑے دھوپ میں ڈال دوں۔ میں نے کپڑوں سے بھری بالٹی اٹھائی اور اوپر لے کر چلا گیا، پیچھے بھابھی بھی اوپر آ گئی۔ کپڑے دھونے کی وجہ سے بھابھی کے کپڑے گیلے ہو رہے تھے۔ بھابھی نے مجھے کہا، عاصم بالٹی میں سے کپڑے نکال کر مجھے دو، میں تار پر ڈالتی رہوں۔ میں بالٹی سے کپڑے نکال کر بھابھی کو دے رہا تھا۔ بھابھی میرے آگے کھڑی تھی اور تار پر کپڑے ڈال رہی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ایسا تھا کہ میں کوئی گھر کا کام کر رہا تھا اور بھابھی اس طرح میرے قریب کھڑی تھی اور گیلے کپڑے تار پر ڈال رہی تھی۔ کپڑے نکالتے ہوئے میرے ہاتھ میں ایک لڑکیوں کے بلیک کلر کے کپڑے آ گئے۔ میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے ہاتھ سے وہ لیتے ہوئے بولی، بے شرم کیا دیکھ رہے ہو، لاؤ مجھے دو۔ بھابھی نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر تار پر ڈال دیے اور بولی، اور کپڑے نکالو۔ میں نے بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور کپڑے نکالے کہ بھابھی نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے بولی، عاصم تم نیچے جاؤ اور کپڑے اماں سے لے کر آؤ۔ میں خالی بالٹی نیچے لے کر گیا تو اماں کپڑے دھو رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، عاصم اور بھی کپڑے لے کر جاؤ۔ میں اماں کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اماں نے کپڑے نکال کر میری طرف دیکھا اور کہا، عاصم۔ میں نے ایک دم کہا، جی اماں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کپڑوں کی بالٹی اوپر لے کر جاؤ۔ میں نے بالٹی اٹھائی اور اوپر بھابھی کے پاس لے کر چلا گیا۔ بھابھی دیوار کی طرف مڑ کر باہر کی طرف دیکھ ہی رہی تھی۔ ہمارے گھر کے پیچھے ایک گراؤنڈ تھا اور بھابھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی باہر دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ ان کو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے کپڑوں کی بالٹی رکھی اور بھابھی کے پیچھے سے باہر کی طرف دیکھنے لگا کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہیں۔ میں بھابھی کے پیچھے کھڑا ہو کر باہر دیکھنے لگا تو دیکھا تو نیچے گراؤنڈ میں ایک گدھا کھڑا تھا اور بھابھی گدھے کو دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہ سین دیکھنے لگا تو بھابھی کو لگا کہ میں آ گیا ہوں اور پیچھے مڑتے ہی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اوئے کیا کر رہے ہو، کچھ شرم ہے تمہیں؟ میں نے کہا، سوری بھابھی، وہ باہر جو آپ دیکھ رہی تھی اس کو دیکھ رہا تھا میں بھی کہ بھابھی کیا دیکھ رہی ہیں۔ بھابھی بولی، اوکے، لیکن آئندہ ایسی حرکت نہیں کرنا ورنہ تمہارے بھائی اور ابو کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، بھابھی سوری، آئندہ نہیں ہوگا، معاف کر دیں۔ بھابھی بالٹی سے کپڑے نکال کر تار پر ڈالنے لگی اور کپڑے ڈال کر نیچے چلی گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ بات زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی، کیونکہ اس ٹائم بھابھی بھی یہ سین دیکھ رہی تھی، اس وجہ سے بھابھی نے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ میں نیچے جانے لگا تو خیال آیا کہ بھابھی جو اپنے کپڑے ڈال کر گئی ہیں ان کو دیکھا جائے۔ میں اوپر اکیلا تھا، بھابھی نیچے چلی گئی تھی
اور میں کپڑوں کو الٹا پلٹا کر دیکھ ہی رہا تھا کہ بھابھی اوپر آ گئی اور مجھے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بولی، عاصم یہ کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کی آواز سنتے ہی میں نے اسے تار پر ڈال دیا اور نیچے چلا گیا۔ آج کا دن ہی عجیب تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نیچے آ کر میں گھر سے باہر گیا اور آوارہ گردی کر رہا تھا۔ اسی دوران بھائی کی کال آئی کہ کہاں ہو؟ میں نے کہا باہر ہوں۔ بھائی نے کہا کہ دکان پر آ جاؤ، ایک کام ہے۔ میں دکان پر چلا گیا تو بھائی نے مجھے بتایا کہ تمہاری بھابھی کے ابو کی طبیعت خراب ہے تو تم بھابھی کو لے کر ساہیوال چلے جاؤ۔ بھابھی کا تعلق ساہیوال سے تھا۔ بھائی نے مجھے پیسے دیے کہ تیز گام میں 2 سیٹیں کل کی بک کروا لو اور بھابھی کو چھوڑ کر واپس آ جانا۔ میں جانے لگا تو بھائی نے اور پیسے دیے اور بولے ایسا کرو کہ اے سی سلیپر میں بکنگ کروا لینا، گرمی کا موسم ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور پیسے لے کر اسٹیشن بکنگ کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر 2 برتھ والا کیبن اے سی سلیپر کا بک کروا کر بھائی کو کال کی کہ کل کی بکنگ ہو گئی ہے۔ بھائی بولے تم گھر جا کر بھابھی کو بتا دو تاکہ وہ کل کی تیاری کر لیں۔ میں اسٹیشن سے گھر گیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ چھوٹی بہن ٹی وی دیکھ رہی تھی، اماں اور بھابھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے چھوٹی بہن جس کا نام کرن ہے اسے پوچھا، کرن اماں اور بھابھی کہاں گئی ہیں؟ کرن بولی بھائی اماں اور بھابھی بازار گئی ہیں، آپ نے بھابھی کی بکنگ کروا لی؟ میں نے کہا ہاں کروا لی۔ تو کرن بولی بھائی کھانا لگا دوں؟ اماں کہہ کر گئی تھی کہ آپ آ جائیں تو آپ کو کھانا دے دوں۔ میں نے کہا ہاں دے دو۔ کرن اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میرے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ میں نے کھانا کھایا اور اپنے روم میں آ گیا اور میں نے بیگ سے تیل کی شیشی نکالی اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گیا اور تیل سے اپنے بدن کی مالش کرنے لگا اور مالش میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنی مالش میں اتنا مشغول تھا کہ مجھے کوئی خبر نہیں کہ کب کمرے کا دروازہ کھلا جو کہ مجھے لاک کرنا یاد نہ رہا اور کب سے بھابھی مجھے مالش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میرے کانوں میں بھابھی کی آواز آئی، عاصم۔ میں نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی تو بھابھی دروازے پر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ بھابھی کو دیکھ کر میں ایک دم اٹھا اور بولا کب آئی بازار سے بھابھی؟ بولی دیر ہو گئی، میں تو یہ پوچھنے آئی تھی کہ ٹرین کی بکنگ ہو گئی۔ میں نے کہا جی بھابھی کل کی ہو گئی۔ بھابھی بولی اچھا ٹھیک ہے اور جاتے ہوئے بولی جب ایسا کیا کرو تو دروازہ لاک کر لیا کرو، سمجھے؟ اور بھابھی دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں شرمندہ سا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا، موڈ خراب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اب بھابھی میرے بارے میں کیا سوچیں گی۔ میں انہی سوچوں میں گم رہا کہ کرن نے دروازہ کھولا اور بولی بھائی اماں بلا رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر باہر لانچ میں گیا تو اماں صوفے پر بیٹھی تھیں۔ اماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی عاصم تم بھی اپنی تیاری کر لو کل کے لیے۔ میں نے کہا جی اماں ابھی کر لیتا ہوں۔ اماں نے کرن کو آواز دی کہ بھائی کے کپڑے دھو کر اوپر ڈالے تھے، اب سوکھ گئے ہوں گے، لے کر آ جاؤ۔ کرن اوپر جانے لگی تو اماں بولی عاصم تم بھی اس کے ساتھ اوپر جاؤ اور سب کپڑے اتار کر لے آؤ۔ میں ابھی کرن کے ساتھ اوپر چلا گیا۔ کرن بولی بھائی میں کپڑے اتار کر آپ کو دیتی رہوں گی، آپ پکڑتے رہنا۔ میں بولا ٹھیک ہے۔ اب میں کرن کے پیچھے تھا، کرن میرے آگے آگے تار سے کپڑے اتارتی اور مجھے پکڑاتی جاتی۔ ہم دونوں نے مل کر کپڑے اتارے اور نیچے اماں کے پاس کپڑے رکھ دیے۔ اماں نے کہا نکال لو جو لے کر جانے ہیں۔ میں نے دھلے کپڑوں میں سے اپنے کپڑے نکالے اور میں کپڑے لے کر اپنے روم میں آ گیا اور جو کپڑے لے کر جانے تھے وہ الگ کر لیے اور اپنا بیگ تیار کر رہا تھا تو اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور بھابھی اندر آ کر مجھ سے پوچھا عاصم تمہارے بیگ میں جگہ ہے؟ تو یہ کچھ میرے کپڑے ہیں، یہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لو۔ بھابھی کپڑوں کا شاپر دے کر چلی گئی۔ میں نے وہ شاپر بیگ میں رکھ دیا۔ رات کو جب بھائی اور ابو گھر آئے اس ٹائم گھر کا ماحول بالکل چینج ہو جاتا۔ بھابھی اماں اور بہن سب دوپٹے میں آ جاتی، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھاتے۔ بھائی نے بھابھی سے پوچھا کل کی تیاری کر لی؟ بھابھی نے بھائی کو بتا دیا کہ تیاری کر لی ہے۔ ابو نے مجھے کہا کہ تم واپس کب تک آؤ گے؟ میں نے کہا 1-2 دن رک کر آ جاؤں گا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا اور سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھے۔ بھابھی نے جو کپڑوں کا شاپر دیا تھا وہ رکھا، اپنی تیاری کر کے ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پانی کی پیاس لگی تو کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آ گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پی ہی رہا تھا کہ مجھے اوپر جاتی سیڑھیوں پر کسی کے اوپر جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور پانی پینے لگا، لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ بات کرنے کی آواز آئی
تو مجھے یقین ہو گیا کہ اوپر کوئی گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کہ اوپر کون ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ آدھے راستے پر مجھے آواز صاف سنائی دینے لگی۔ وہ آواز بھابھی کی تھی جو کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک جگہ کھڑا ہو کر بھابھی کی باتیں سننے لگا۔ بھابھی کسی سے فون پر پیار کی باتیں کر رہی تھی اور دوسری طرف کوئی آدمی یا لڑکا تھا۔ میں پریشان یہ سب باتیں سن رہا تھا کہ بھائی کے ہوتے ہوئے کسی اور سے باتیں کر رہی ہے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک بھابھی کی آواز آئی۔ وہ کسی کو کہہ رہی تھی کہ میرا کام ہو گیا ہے اور اب وہ نیچے جا رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نیچے کی طرف آ گیا اور فریج سے پانی نکال کر پینے لگا۔ بھابھی نے جب نیچے کچن میں مجھے دیکھا تو ایک دم چونک گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھابھی پانی پینے آیا تھا۔ میں نے بھابھی سے پوچھا بھابھی آپ اس ٹائم اوپر کرنے کیا گئی تھی؟ بھابھی بولی کچھ کپڑے اوپر ڈالے تھے، وہ دیکھنے گئی تھی لیکن ابھی تک سوکھے نہیں، اس لیے واپس آ گئی کہ صبح تک سوکھ جائیں گے تو پھر اتار لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے بھابھی اپنے روم میں چلی گئی۔ میں نے پانی پیا اور اپنے روم میں آ گیا اور اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ بھابھی فون پر کس سے بات کر رہی تھی اور بھابھی کا کوئی پرانا چکر ہے۔ بھابھی گھر سے تو بہت کم باہر جاتی ہے اور جب بھی باہر جانا ہو تو اماں کے ساتھ ہی جاتی ہے۔ بھابھی کا چکر پتہ نہیں کب سے ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور صبح اماں نے مجھے اٹھایا کہ 11 بج گئے ہیں، اٹھو ناشتہ کرو اور آج تم نے جانا بھی ہے بھابھی کو لے کر۔ یہ سنتے ہی میں اٹھ گیا اور واش روم میں جا کر فریش ہوا۔ روم سے باہر نکلا تو اماں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ بھابھی اپنے روم میں تھی۔ میں لانچ میں آ گیا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ چھوٹی بہن بھی لانچ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے کرن کو کہا کہ پانی پلا دو۔ کرن صوفے سے اٹھ کر کچن سے پانی لے کر آ گئی اور پانی دیکھ کر میرے سامنے بیٹھ کر بولی، بھائی آپ کے تو مزے ہیں، آپ تو آج سائیوال جا رہے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں نے کرن کی طرف دیکھا اور بولا، تم بھی چلو کرن۔ بولی، بھائی میں کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو تو پتہ ہے ابو اور اماں مجھے نہیں جانے دیں گے اور اماں بھی اکیلی ہوں گی۔ میں نے کرن کو کہا کہ ابو سے میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن اب تو بکنگ ہو گئی ہے، کل مجھے کہتی۔ کرن نے کہا، چلے کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، لیکن آج میرا ایک کام کریں۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ کرن نے اپنا موبائل مجھے دیتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہینگ ہو جاتا ہے، کوئی فنکشن کام نہیں کر رہا۔ میں موبائل دیکھنے لگا، اتنے میں اماں ناشتہ لے کر آ گئی۔ اماں ناشتہ ٹیبل پر رکھ کر سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کرن سے کہا کہ ابھی مارکیٹ جا کر تمہارا موبائل ٹھیک کروا دوں گا اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ میں نے ناشتہ ختم کیا تو بھابھی کی آواز آئی کہ عاصم ادھر آنا۔ میں بھابھی کے روم میں گیا تو بھابھی بولی، عاصم ذرا یہ بیگ تو بند کر دو۔ اس کی زپ بند نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بھابھی سے کہا، آپ دونوں طرف سے بیگ کو دباؤ، میں زپ بند کرتا ہوں۔ بھابھی نے جھک کر بیگ کو دونوں طرف سے دبایا اور میں بھابھی کے سامنے بیٹھ کر زپ بند کرنے لگا۔ میں زپ آہستہ آہستہ بند کر رہا تھا۔ بھابھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، عاصم جلدی کرو۔ میں نے کہا بھابھی اور زور سے دباؤ۔ بھابھی نے جھک کر اور زور لگایا۔ بھابھی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اوے جلدی کرو بدماش، میں تھک گئی ہوں۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، بھابھی بہت ٹائٹ ہے آپ کی۔ بھابھی نے کہا، اوے کیا ٹائٹ ہے؟ میں نے ایک دم بات بدلی اور کہا، بھابھی یہ بیگ کی زپ بہت ٹائٹ ہے، مشکل سے بند ہو رہی ہے۔ بھابھی بولی، تم تو جوان ہو تو زور لگاؤ۔ میں نے کہا، جی بھابھی زور لگا رہا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے بیگ کی زپ بند کر دی اور کھڑا ہو گیا۔ بھابھی بھی سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بھابھی بولی، بس اب سب تیاری ہو گئی ہے، تمہارے بھائی آئیں گے تو اسٹیشن چھوڑ کر آئیں گے۔ میں بھابھی کے روم سے باہر آیا تو کرن بولی، بھائی میرا موبائل ٹھیک کروا دو۔ میں نے کہا کہ میری بہن ابھی جاتا ہوں۔ کرن نے کہا، بھائی اس میں میموری کارڈ بھی ڈلوا دیں۔ میں نے کہا، تم ایسا کرو دوسرا موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ کرن بولی، بھائی نیو موبائل تو بہت مہنگا ہوگا اور ابو نہیں لے کر دیں گے۔ میں نے اس کو موبائل واپس کرتے ہوئے کہا کہ یہ رکھو اور میں ابو سے پیسے لے کر اپنی بہن کے لیے نیو موبائل لے کر آتا ہوں۔ میں نے بائک نکالی اور دکان پر چلا گیا۔ ابو اور بھائی کام میں بزی تھے۔ ابو نے مجھے دیکھا تو پوچھا، خیریت کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، ابو وہ کرن کا موبائل خراب ہو گیا ہے تو پیسے دے دے، اس کے لیے نیو موبائل لینا ہے۔ ابو بولے، نیو کیوں، کوئی سیکنڈ ہینڈ موبائل لے لو۔ میں نے کہا، ابو سیکنڈ ہینڈ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم چلے اور اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی، نیو کی تو گارنٹی بھی ہوتی ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ بھابھی چلی جائیں گی تو موبائل صرف کرن کے پاس ہوگا،
अम्मा तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती। भाई ने भी अब्बू से कहा कि आसिम ठीक कह रहा है। अब्बू ने मुझसे पूछा कि कितने का न्यू आएगा। मैंने अब्बू को 25,000 बताए। अब्बू ने पैसे दिए। भाई ने कहा कि तुम तैयार रहना, मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, ट्रेन का टाइम 5:30 का है। मैंने कहा जी भाई हम तैयार होंगे। मैं पैसे लेकर सीधा मोबाइल मार्केट गया और किरण के लिए वीवो Y15 खरीदा और घर आ गया। घर आया तो किरण मेरे हाथ में न्यू मोबाइल देखकर खुश हो गई और इसी खुशी में मुझसे लिपट गई और बोली भाई वाह आप तो बहुत अच्छे हैं। अम्मा और भाभी भी आ गई और मोबाइल देखने लगी। अम्मा किरण से बोली अब इसको ख़राब नहीं करना। मैंने मोबाइल में किरण की सिम डाली और उसको मोबाइल के फंक्शन सिखाए तो भाभी बोली आसिम तैयार हो जाओ, तुम्हारे भाई आने वाले हैं। मैं अपने रूम में गया और मैंने कपड़े चेंज किए और रूम से बाहर आया तो अम्मा खाना लगा रही थी। भाभी अब अबाया पहनकर अपने रूम से निकलते हुए बोली आसिम जल्दी खाना खाओ, तुम्हारे भाई आ रहे हैं। मैंने खाना खाया और किरण पानी लेकर आई और पानी रखकर वो चली गई। मैंने खाना ख़त्म किया तो भाई आ गए। भाई बोले चलो भाई टाइम हो गया है। भाई ने भाभी का सामान गाड़ी में रखा। मैंने अपना बैग लिया। सबसे मिलकर हम लोग गाड़ी में बैठ गए और भाई हम लोगों को लेकर स्टेशन की तरफ चल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से हम लोग लेट हो गए थे। 5:15 बजे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी थी। हम लोग जल्दी जल्दी एसी स्लीपर की बोगी में चले गए। भाई ने हमारा 2 बर्थ वाला कैबिन देखा तो बोले ये ठीक किया तुमने कि 2 बर्थ वाला करवा लिया। भाभी कहने लगी हाँ अब यहाँ और तो कोई नहीं होगा। मैंने कहा जी भाभी यहाँ कोई नहीं आएगा। भाई नीचे उतरकर कुछ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए और इसी दौरान ट्रेन का टाइम हो गया। भाई ने हम दोनों से मिलकर जाते हुए बोले आसिम भाभी को ख्याल से लेकर जाना और हर स्टेशन पर उतरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी भाई आप बेफिक्र हों, मैं भाभी का ख्याल रखूँगा। भाभी बोली आप फिक्र न करें, मैं इसको कहीं उतरने नहीं दूंगी। ट्रेन चल पड़ी थी। भाई भी जल्दी से हमारी बोगी से उतर गए। मैंने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और सामान सीट के नीचे रखकर बैठ गया। भाभी सीट से उठकर खड़ी हो गई और अबाया उतारने लगी और अबाया उतार दिया। भाभी ने पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था। भाभी इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली आसिम क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैंने कहा भाभी कुछ नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। भाभी मेरे साथ बैठते हुए बोली हाँ जी आप बोलो, ये रात को तुम क्या कर रहे थे? मैंने कहा ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप फ़ोन पर किसके साथ बात कर रही थी। भाभी मुझे देखते हुए बोली मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं और मैं यही बात करने तुम्हारे रूम में आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मसरूफ़ थे। मैंने भाभी से पूछा भाभी आप बताइए कि किससे बात कर रही थी? भाभी ने मुझे देखा और कहा आसिम बात यह है कि मेरी कज़न है जो साहिवाल में रहती है। मेरी तो शादी हो गई लेकिन उसकी अभी तक नहीं हुई। शादी से पहले हम दोनों आपस में प्यार की बातें किया करते थे, लेकिन मेरी शादी के बाद उसने मुझसे वादा किया था कि जब उसको तलब होगी तो मेरे साथ फ़ोन पर बात किया करेगी और कल उसने मुझे कहा कि उसके साथ फ़ोन पर बात करो। उसको मना भी किया लेकिन उसको तलब ज़्यादा थी, इसलिए मैं ऊपर उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। तुमको भी उससे मिलवा दूंगी और मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं बोला भाभी तो अगर भाई को पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। वो तो आप पर शक करेंगे कि आप किसी लड़के से बात करती हैं और रात तो मैं उठा था, अगर कोई और उठ जाता तो आपके लिए मुश्किल हो जाती। भाभी बोली कि मैं जब भी उससे बात करती हूँ तो दोपहर में करती हूँ जब मैं अपने कमरे में अकेली होती हूँ। कल पहली दफ़ा रात में बात की है। तुम ठीक कहते हो, कोई और आ जाता तो गड़बड़ हो जाती। ट्रेन लांडी में थी। मैं बोला कि भाभी मैं तो ये देखने आया था कि आप क्या देख रही हैं। भाभी बोली ओए तू बाहर देखते देखते मेरे पीछे खामोश होकर क्यों खड़ा हो गया था? मुझे अंदाज़ा हुआ कि अब भाभी भी मूड में आ रही है तो मैंने भी थोड़ा खेलने का फ़ैसला किया और बोला भाभी सीन ही ऐसा था कि देखकर मदहोश हो गया था। भाभी बोली फिर तो साहिवाल तक तो तुम मदहोश रहोगे। मैं बोला वो कैसे भाभी? मुस्कुराते हुए बोली कि जब से अबाया उतारा है तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे पहली दफ़ा देखा है। मैंने कहा पहली दफ़ा आप इतने करीब हैं और आपका ये ड्रेस तो कमाल का है। भाभी सीट से खड़ी होकर मेरे सामने खड़ी होते हुए बोली नॉर्मल ड्रेस है, इसमें ऐसी क्या बात है? भाभी मेरी तरफ देखते हुए बोली ओए क्या हुआ, खामोश हो गए हो? तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाती हूँ। मैंने बोला भाभी
कोल्ड ड्रिंक पीने से क्या होगा? भाभी कोल्ड ड्रिंक निकालते हुए बोली, तो और क्या पीना है? जब भी ट्रेन ने पटड़ी चेंज की, भाभी लड़खड़ा गई और मेरे ऊपर आ गई। मैंने भाभी को पकड़ा, ट्रेन फुल स्पीड में थी। भाभी उठते हुए बोली कि शुक्र है कोल्ड ड्रिंक नहीं गिरी। मैंने बोला, भाभी आप बैठे, मैं निकालता हूँ। मैंने भाभी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर एक डिस्पोजल गिलास में इसे डाला और गिलास भाभी के हाथ में थमा दिया। ले ठंडा ड्रिंक पी लें, कुछ तो सीने में ठंडक पड़ेगी ना। आसिम तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। सच्ची तुम मेरे देवर से ज़्यादा मेरे दोस्त हो। भाभी ने मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखा। मैं भी दूसरे गिलास में कोल्ड ड्रिंक डाल ही रहा था। इस दिन गर्मी भी काफ़ी थी। फिर भाभी ने कहा, आसिम तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहोगे। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी प्यारी कज़न से भी लाजमी मिलवाऊंगी और उसकी बात भी बताऊंगी, लेकिन वादा करो कि तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। भाभी मैं वादा करता हूँ, आप मेरे प्यार में कभी भी कमी महसूस नहीं करेंगी। मैं आपका दीवाना हो गया हूँ और आप ही के कहने में रहूँगा। हम यूं ही एक दूसरे से बातें करते रहे और हमने कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल ख़त्म कर दी। रेलगाड़ी की रफ्तार कुछ सुस्त हुई तो हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और मैंने कैबिन की कुंडी खोल दी। स्टेशन करीब आ रहा था, लेकिन अभी हमारा सफ़र जारी था। स्टेशन पर ट्रेन ने 10 मिनट रुकना था। प्लेटफार्म पर बहुत हलचल और चहल पहल थी। कुलियों, मुसाफरों, मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ भारी सामान ढोने वाली ट्रालियों का बेहंगामा अज़दाम और मुख्तलिफ आवाज़ों में तरह तरह के पकवानों की खुशबू रची बसी हुई थी। प्लेटफार्म की फ़िज़ा जैसे रंग बिरंग के लहजों और ऊंची नीची आवाज़ों के शोर ने इस जगह के माहौल में ज़िंदगी की गहमा गहमी और रौनक का भरपूर एहसास जिंदा कर रखा था। मैं भाभी के सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। अभी तक हम दोनों के चेहरों पर कुछ देर पहले की छाई हुई खुमारी नुमा थी और मैं भाभी के ख्यालों में मस्त था कि मुझे भाभी ने इंतहाई प्यार से कहा, आसिम ज़रा बाहर निकलकर स्टेशन मास्टर से कहो कि हमारा कोपे का एसी काम नहीं कर रहा, गर्मी से हमारा हशर नशर हो गया है। मैंने कहा, जी भाभी मैं अभी जाकर शिकायत नोट करवाता हूँ और कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करता हूँ। आपको भी यकीनन भूख महसूस हो रही होगी। हाँ आसिम तुमने सही अंदाज़ा लगाया है, प्लीज़ कुछ बंदोबस्त करो। भाभी ने मुस्कुराते हुए अपने पर्स से 1000 का नोट निकालकर मुझे थमा दिया, जिसे लेकर मैं खुशी खुशी प्लेटफार्म के रश में पेट पूजा का इंतज़ाम करने के लिए चला गया। सबसे पहले मैंने स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर इसे फर्स्ट क्लास स्लीपर के टिकट दिखाए और अपनी शिकायत नोट करवाई। स्टेशन मास्टर बड़ा हेल्पफुल बंदा था। उसने बड़ी तवज्जो से मेरी सारी बात सुनी और फ़ौरन ही मुतलका अमले के आदमी को बुलाकर हमारे कोपे का एसी बहाल करने का हुक्म दिया। मैंने स्टेशन मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और एक अच्छे से ख्वाजा फरोश जिसके पास बेहतरीन बर्गर और फिंगर चिप्स तैयार थे वो पैक करवा दो। डिस्पोजल मग, एक डिस्पोजल प्लेट और एक शॉपर में स्पेशल दूध पत्ती और अपने लिए 1 किलो खालिश दूध लिए। मैं ट्रेन की रवानगी से कुछ पहले अपने कोपे में भाभी के पास मौजूद था। भाभी सब चीज़ें देखकर बहुत खुश हुई। मैंने बकाया पैसे वापस करने चाहे तो भाभी ने मना कर दिया कि ये मेरी तरफ से रख लो। ट्रेन चलने से पहले ही रेलवे के एक कारीगर ने आकर हमारे कोपे का एसी चालू कर दिया। ट्रेन चली तो भाभी ने बड़ी नफासत से मज़ेदार फिंगर चिप्स प्लेट में डालकर और दूध पत्ती का मग बर्थ पर सजा दिया था। दूध को भाभी ने शॉपर में ही रहने दिया और दूध वाला शॉपर बर्थ के साथ लटका दिया। हम दोनों देवर भाभी चिप्स एक दूसरे के मुंह में डालते और मग से खुश जायका दूध पत्ती का घूंट भरते हुए बेहद खुश थे। कुछ ही देर में हम चिप्स और बर्गर चट कर गए। दूध पत्ती का आखिरी घूंट भरते हुए भाभी ख्वाबिदा से लहजे में बोली, आसिम मैं सच कहती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले और शादी के बाद बहुत मर्तबा ट्रेन में सफ़र किया है, लेकिन जो मज़ा मुझे आज के सफ़र में आ रहा है इससे पहले कभी नहीं आया। तुम बेहद अच्छे हम सफ़र हो। मैं तुम्हारी रफ़ाकत में सारी ज़िंदगी का सफ़र करूँगी, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। पक्का वादा मुझे भी भाभी की हम सफ़री दिल से कबूल है, क्योंकि इन जैसी खूबसूरत दिल फरेब खुदो खाल रखने वाली हसीना अगर साथ हो तो कांटों की राह गुजर पर भी गुलाब खिल जाते हैं। और हम दोनों प्यार की बातें करते रहे और एक ही बर्थ पर सो गए। सुबह आँख खुली तो ट्रेन साहिवाल स्टेशन पहुंचने वाली थी। हम दोनों ने हाथ मुंह धोकर अपना हुलिया ठीक किया और सामान को एक जगह रखकर साहिवाल स्टेशन आने का इंतज़ार करने लगे। साहिवाल रेलवे स्टेशन से मैं और भाभी एक टैक्सी करवाकर भाभी के घर पहुँचे।
راستے میں بھابھی نے فون کر کے اپنی اماں کو بے خیر اپنے سائیوال پہنچنے کی خبر کر دی۔ بھابھی اپنے والد کی اکلوتی اولاد تھی، نئی ماں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب یہی سمجھتے تھے کہ بھابھی ہی اماں کی سکی بیٹی ہے، اور بھابھی کی ماں کو بھی بھابھی سے بے حد پیار تھا۔ بھابھی لوگ سائیوال کے ایک مضافاتی قصبے کی حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ بھابھی کے گھر والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ ان کے گھر میں دودھ کے لیے 12 مہینے ایک بھینس اور ایک گائے قلعے پر بندی رہا کرتی تھی۔ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بھابھی کے والد نے ایک بڑی عمر کے شخص کو حویلی کے بڑے سے صحن میں ایک پکا مکان دے رکھا تھا، جس میں وہ ملازم اپنی بیوی اور جوان لڑکی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہم نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا، بھابھی کی ماں نے جلدی سے آ کر بھابھی کو گلے سے لگا کر انہیں خوب پیار کیا۔ مجھے بھابھی کے ساتھ دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی اور مجھے بھی اپنے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوما۔ میں ان کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا اور چور نظروں سے بھابھی کی طرف دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بھابھی نے آنکھ دبا دی۔ شاید بھابھی نے اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے ان کے کان میں کوئی بات کہی ہو، لیکن مجھے اس کا علم نہیں ہو سکا۔ آج شاید بھابھی نے سائیوال آتے ہوئے راستے میں کسی جگہ، جب میں اسٹیشن ماسٹر کے پاس شکایت نوٹ کروانے گیا تھا، اس وقت کال کر کے اپنی ماں کو ساری کہانی سمجھا دی ہو۔ میں نے بھابھی کی ماں پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ اس وقت وہ بھابھی کا ہاتھ تھامے انہیں اس کمرے میں لے جا رہی تھی جہاں بھابھی کے والد بیمار حالت میں ان کی آمد کے منتظر تھے۔ بھابھی کی ماں بھی بھابھی کی طرح گوری چٹی بھری بھری جسامت والی ایک خوبصورت عورت تھی۔ ہم سب بھابھی کے والد کے کمرے میں موجود تھے۔ بھابھی اور میں نے ان کا حال احوال پوچھا اور اپنے گھر والوں کی طرف سے دعائیں اور نیک تمنائیں پہنچائی، جسے سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور سب کو دعائیں دینے لگے۔ بھابھی کے والد سے سلام دعا کے بعد بھابھی کی والدہ ہمیں کمرے میں لے آئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہم دونوں کو کہا کہ ہم نہا دھو کر سفر کی تھکن اور راستے کے گرد و غبار سے نجات حاصل کر لیں، تب تک وہ کھانا لگواتی ہیں۔ انسان جب رشتوں کے تقدس اور بھروسے کو پس و پشت ڈال کر عارضی جذباتی فیصلوں کے پیچھے بھاگتا ہے تو وہ انجانے میں ایک ایسی دلدل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ راز اور بے باکیاں چاہے جتنی بھی پرکشش لگیں، خاندانی وقار اور رشتوں کی پاکیزگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، سچی خوشی ہمیشہ حدوں کے اندر رہنے اور اپنوں کا اعتماد برقرار رکھنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔